الحمدللہ تلاوت کلام اللہ اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم اپنے اصل مقصد کی جانب بڑھنا چاہیں گے۔ آج کے ہمارے مقرر، خطیب، اسپیکر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الکریم سلفی حفظہ اللہ ہے، جو کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ الحمدللہ جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہونے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے پی یو ایس کیا، اور اس کے بعد علی گڑھ میں دوران تعلیم آپ نے بہت بڑا دعوتی کام انجام دیا، جس کا آج بھی لوگ الحمدللہ انکار نہیں کر سکتے ان کی اس محنت اور کوشش کو۔ اور اسی طریقے سے فی الحال آپ شہر ممبئی کے اندر دینی دعوتی سرگرمیوں میں ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، اور بہت سارے رفاہی کام، سماجی تنظیموں کے ساتھ جڑنا، یہ ان کا شیوا ہے۔ آپ کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمانوں کے آپسی حقوق، ہے نا؟ کہ ہمارے زندگی میں ہم جو زندگی جی رہے ہیں، ہمارے ایک دوسروں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ ہم ایک دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا، ہمارا رویہ، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ان چیزوں کی وضاحت شیخ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ادب و احترام اور سلیقے کے ساتھ پروگرام کو سننے کی کوشش کریں، اور ہر ایک اپنے مائک کو آف رکھے تاکہ بیچ میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے پروگرام کے بعد یعنی شیخ کی تقریر کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا بھی وقفہ رہے گا۔ آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں جو سوال پیدا ہو، آپ اس سے براہ راست بذریعہ زوم آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بذریعہ زوم ایپ کے آپ کو جواب بھی دیں گے۔ تو میں ڈاکٹر عبد الکریم سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ جل وعلا فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بہادر درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول سرور کائنات محسن انسانیت، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گرامی قدر حضرات، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں کے آپسی حقوق، ہم اور آپ اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کا خیال بہت معمولی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بالکل نہیں رہتا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے حاضر ہونا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کے آپسی حقوق موضوع کو کیوں چنا گیا؟ کیونکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جس زمانے میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، عجیب و غریب ماحول ہے کہ مسلمانوں کے جو آپسی حقوق ہیں، چاہے وہ پڑوسیوں کے متعلق ہوں، بیوی بچوں کے متعلق ہوں، رشتہ داروں کے متعلق ہوں، تجارت و کاروبار کے متعلق ہوں، اپنے ماتحتوں کے متعلق ہوں، دوست و احباب کے متعلق ہوں، اکثر ان چیزوں میں ہم اور آپ فعل نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ مفاد پرستی، مطلب پرستی اور اپنا فائدہ جب دل و دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دیگر اقوام کی خدمت کے لیے، دیگر قوموں کے حقوق کی پاسداری کے لیے
اور دیگر قوموں کی رہنمائی کے لیے رب العالمین نے بھیجا اور پیدا فرمایا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم آپس ہی میں اس قدر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ جس کا شمار کرنا بہت مشکل ہے. حالت یہ ہے کہ گھر سے اگر شروع کیا جائے تو گھر میں ٹکڑے ہیں، شوہر بیوی سے شروع کیا جائے تو ان کے دلوں میں ٹکڑے ہیں، اولاد اور والدین سے شروع کیا جائے تو وہاں آپسی نفرتیں اور آپسی رکھ رکھاؤ میں ایک دوسرے کی قدر و منزلت بہت نہ کے برابر ہے. آپسی معاملہ مسلمانوں کا کیسا ہو، ان کا تعلق آپس میں کیسا ہو، اس پر ہم کو خصوصی دھیان دینا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو مسلمانوں کا آپس میں ملنا، مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر کے رہنا، مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پر بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. ذرا اندازہ کریں اور غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کے مانند ہے. اس جسم کے کسی بھی ٹکڑے میں اگر تکلیف ہو یا بخار ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس بیماری کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو جھیلتا ہے. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ ایک شاعر نے کیا بہترین بات کہی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں کہ ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یہ سورہ حجرات آیت نمبر 10، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو ان کے درمیان صلح سے کام کرو. ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو صلح کراؤ. یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کا انکار رب العالمین نے نہیں کیا. ان کے درمیان جھگڑے لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب بھائی ہیں اور فوراً یہ بات کہی کہ اگر اختلاف اور جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان اصلاح سے کام کرو، خیر خواہی کرو، صلح کراؤ، لڑائی کو مزید آگے نہ بڑھاؤ، لڑائی کو کم کرنے کی کوشش کرو. آج معاشرے کی حالت دیکھ لیں کہ اگر ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑائی کیسے اور زیادہ آگے جائے، کس انداز سے وہ لوگ مزید کمزور بنے سماج اور معاشرے میں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نہیں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. یعنی اگر ان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تو صلح سے کام لو اور یاد رکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہمارے دل میں چل رہا ہے؟ کس کے اختلاف پر ہم خوش ہو رہے ہیں، کس کے اختلاف پر ناخوش ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. واتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی رب کا تقوی دلوں میں ہوگا، اور جس دل میں رب کا تقوی اور پرہیزگاری ہوگی وہ مسلمانوں کے آپسی لڑائی جھگڑے کو پرموٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ڈیموٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے ڈیکریز کرنے کی، اسے کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. آگے اللہ نے بیان فرمایا لعلکم ترحمون، ممکن ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کا فیور، اس کی طرف سے ہمارے اوپر خاص کرم تبھی ہوگا جب ہم لوگ، سب لوگ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں گے، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا تو صلح کرائیں گے اور اپنے دلوں میں رب کا تقوی رکھیں گے. اتنی چیزیں ہوں گی تب اللہ نے بیان فرمایا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی آخرت میں تمہیں کامیابی مل سکے. یہ پہلی آیت کریمہ میں نے بیان فرمائی. اس آیت کریمہ سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کو اب آپسی حقوق کے بارے میں یہ آیت ہم کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں. دوسری آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، بہت مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، ٹولیوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی، اس کا انعام ہوا. اذ کنتم اعداء، کیا تھا؟
تم سب دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت، محبت، مودت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت، اس کی رحمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کاٹا جو کابل میں کہ ہندوستان کا پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اس کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور آپ جس محلے اور گھر میں رہتے ہیں اس بغل میں اگر کسی کو تکلیف ہو تو آپ اس کو بھی اپنی تکلیف سمجھیں، تب جا کر صحیح معنوں میں ہم اور آپ مسلمان ہوں گے اور مسلمان کہلائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے فی توادہم وتراحم وتعاطفہم کمثل الجسد، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے کے ساتھ نرمی کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ آج حالات ہمارے کیا ہیں اور ہم اور آپ کس موڑ پر اور کس جگہ پر ہیں، اس معاملے میں ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فرقوں اور ٹولیوں میں بٹنے سے روکنے کی بات کہی ہے، اور فرقوں اور ٹولیوں میں انسان کیسے بچے گا؟ جب وہ اللہ اس کے رسول سے جڑے گا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے جڑے گا، جب وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو لائے گا۔ بہت مشہور وہ حدیث ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا یا اختلاف ہو جائے تو اسے کدھر لاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ہمارے اندر اختلافات ہوں اور اختلافات ہوں گے، حل کہاں ہے؟ قرآن اور احادیث میں، قرآن اور احادیث میں۔ اختلافات کا حل ہم کو یہاں پر ملے گا۔ ہم کو اپنا تعلق، یہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مسلمانوں کو آپسی حقوق کو مضبوط کرنا ہے تو مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دین، شریعت، اسلام، فہم صحابہ، منہج صحابہ، یہ شریعت، یہ اسلام، قرآن، حدیث، یہ چیزیں ہم کو اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑوانے میں مدد کرتی ہوں۔ یہی اللہ کی رسی ہیں اور اس میں ہم اور آپ کو مضبوطی سے اسے پکڑنا ہوگا، جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں بیان فرمایا۔ تیسری دلیل آیت کریمہ قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، یہ وہ نسخے ہیں، نسخے کیمیا کہہ سکتے ہیں، کہ جن نسخوں پر عمل کر کے ہم اور آپ معاشرے اور سماج میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہمارا اچھا تزکیہ ہو سکتا ہے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان آیات پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زبانی دعووں سے نہیں، عمل سے۔ کیا کہتا شاعر؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، معاملے کو بہتر بنانا ہے، آپسی حقوق کو اچھا کرنا ہے، مسلمانوں سے اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے متعلق غلط فہمیاں جو سماج اور معاشرے میں پھیلائی گئی ہیں اس سے کیسے بچا جائے، اپنے بھائی بہنوں، والدین، رشتہ داروں کے متعلق جو غلط فہمیاں، چاپلوس قسم کے لوگ، چغلخوری کرنے والے لوگ، غیبت کرنے والے لوگ جو غلط فہمیاں پھیلا کر آپ کے دل و دماغ میں یا ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا دیے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے دور رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یہ ہوا ہوگا تو وہ ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا تو ویسا ہوا ہوگا، نہیں۔ اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اس اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ لگو، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے تو کسی کی اچھائیوں کو دیکھنے کے بعد عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کے ٹوہ میں نہ لگو۔ معاشرے کو ایسے بہتر بنایا جاتا ہے، سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی منزلت، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے وقار کو اہمیت تب ملتی ہے
जब अपने दिलों को हम सामने वाले के लिए साफ रखें। वला तजस्ससु, किसी के टोह में ना पड़ो। चलो आओ तलाश करते हैं इसकी गलतियां, आओ तलाश करते हैं इसकी गलतियां, नहीं। वला तजस्ससु, किसी के टोह में। रब कहता है सूरह हुजरात आयत नंबर 12, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है मुसलमानों को, मुसलमानों गुमान करने से बचो। ये जितना आपसी ताल्लुकात कमजोर हुए हैं, या आपसी हुकूक की पामाली हो रही है, या एक दूसरे की नाकदरी बढ़ती जा रही है, बाप हो, बेटा हो, बीवी हो, बच्चे हो, घर वाले हो, दोस्त अहबाब हो, रिश्तेदार हो, सारे लोगों में ये जितनी ना इत्तफाकियां बढ़ती जा रही हैं, उसकी मेन वजह यह है कि दिलो दिमाग में गलत फहमियां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के ऐब के पीछे लगा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे कहता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ना तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। हम इंसान हैं, हम गुनहगार हैं। अल्लाह ताला कहता है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखी, क्या तुम में से कोई ये बात पसंद करता है कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, और वो भी मुर्दा भाई का गोश्त? फकरिहतुम, यकीनन तुम नापसंद करोगे इस चीज को। वत्तकुल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। अल्लाह को पता है मेरा बंदा गुनाह कर सकता है, अल्लाह को पता है कि इससे गिबत हो रही है, इससे चुगलखोरी हो रही है, ये लोगों के टोह में पड़ रहा है, ये गुमान कर रहा है। अल्लाह ने आगे कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह की परहेजगारी अख्तियार करो, दिलों में रब का डर पैदा करो, उस अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, उस अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, आखिरत की तैयारी करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। आगे अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गुनाहों का तौबा कबूल करने वाला है। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हमको तौबा करना होगा। हमको आपस में एक दूसरे के हुकूक की पासदारी करनी है, समाज और माशरे को बेहतर सिमत में ले जाना है, अपने गुनाहों से तौबा करना जरूरी है। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदे तौबा कर। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, और ना सिर्फ तौबा कबूल करने वाला बल्कि रहम करने वाला। कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा गुनाह हो, अगर सच्चे दिल से रब के सामने हम हाजिर हो जाएं, अपने आंखों को नम कर ले जाएं, अपने दिल को रंजीदा कर ले जाएं, दिलो दिमाग को रब के सामने हाजिर करके उसके डर और खौफ को महसूस कर ले जाएं, अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ कर देता है। अल्लाह ताला ने उस गुनहगार की तारीफ की है जो गुनहगार अल्लाह से तौबा करता है। खैरुल खत्ताईना अत्तवाबून, बेहतरीन गुनहगार कौन? जो तौबा इस्तिगफार करते हैं। माशरे को बेहतर बनाना है, माशरा बेहतर हमसे होगा, हमसे होगा, मुझसे होगा। मैं एक फर्द हूं समाज का, मुझसे मेरी बीवी जुड़ी है, मुझसे मेरे बच्चे जुड़े हैं, मुझसे मेरा खानदान जुड़ा है, मुझसे मेरे रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, मुझसे मेरे मामलात वाले जुड़े हुए हैं, मुझसे मेरे कारोबार वाले जुड़े हुए हैं, मुझसे मेरे तजारत वाले मिले हुए हैं। ये कि इंसान सामने, इंसान इसी इंसान से सब जुड़े हुए हैं। ये इंसान अगर समझ जाए, ये इंसान अगर अपने आप को संवार ले, अपने आप को संवार ले जाए, तो मुआशरे और समाज को संवारना बहुत आसान होगा। मुआशरा और समाज हमारा खुद ब खुद संवर जाएगा इंशाअल्लाह। ये तीसरी आयत करीमा थी मुसलमानों की तरबियत के मुताल्लिक कि कैसे हम एक दूसरे के करीब आएंगे और कैसे हम गलत फहमियों का जनाजा पढ़ सकेंगे। ये चौथी आयत करीमा अल्लाह ताला किसी और की नहीं, हम सब के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इस आयत करीमा में बयान फरमाया। जरा सोचें और गौर करें, प्यारे रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा हुआ अबी व अम्मी, उन पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों, जिस शख्सियत के मुताल्लिक अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया, वो शख्सियत कौन? शाफ़े महशर, सैयद वलद आदम, इमामुल अंबिया, बशीरो नज़ीर, मुहसिन इंसानियत, खातिमुन नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, वो कैसे लोगों के हुकूक की पासदारी करते थे, वो कैसे लोगों को अपने करीब रखते थे। हमारे आइडियल कौन? वलक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि बेहतरीन उसवा और नमूना किसके अंदर है? मेरे रसूल की जिंदगी में। हमारे आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे खुदवा, हमारे उसवा, हमारे नमूना, हमारे हीरो, हमारे कायद, हमारे कायदे आजम वही हैं। क्या कहता अल्लाह ताला? फबिमा रहमतम मिनल्लाहि लिंता लहुम,
वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक फबिमा रहमतम मिन अल्लाह। ये अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की रहमत थी आपके ऊपर कि आप इन लोगों पर नर्म आए, लोगों पर नरमी करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों के लिए दिलों में नरमी पैदा करना, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, उसकी रहमत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फबिमा रहमतम मिनल्लाहि लिंता लहुम, ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी कि आप उनके ऊपर नर्म थे। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त दिल होते, आप तुरशरू होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक, तो आपके पास कोई टिकता नहीं। अल्लाह के रसूल ने किस अंदाज के सहाबा को तैयार किया। और उरवा इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, मक्का वालों ने अपना सफीर बनाकर अल्लाह के रसूल के पास भेजा, पैगाम लेकर भेजा। सफीर गए, अल्लाह के रसूल के पास से वापस आए, मक्का वालों से कहा, पता है मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों से मिला हूं, बड़े बड़े सलातीन से मिला हूं, लेकिन जो कदर व मंजिलत, जो इज्जत, जो वकार उस शख्स यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मानने वाले दे रहे हैं, ऐसी अहमियत, ऐसी फिदाइयत, ऐसी कुर्बानी का जज्बा और इस अंदाज से इस कदर और मंजिलत और ताजीम और एहतराम हमने किसी और के अंदर नहीं पाया। मैंने देखा कि वो अगर थूकते हैं तो वो थूक को सहाबा अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते हैं, वो वजू करते हैं, वजू का पानी जाया नहीं होने देते हैं, वो हुक्म देते हैं, वो अपने वो हुक्म देते हैं, ये सर झुका करके उसे फौरन कबूल कर लेते हैं। क्या कहते हैं उरवा इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इनको शिकस्त देना आसान नहीं, बहुत जल्द ये सारे अरब पर फौकियत लेकर जाएंगे। ये रसूल का की मोहब्बत थी लोगों के लिए, और रसूल का की एक दूसरे की कदर थी अल्लाह के रसूल की। एक प्यारे सहाबी थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मामूली सहाबी, एक छोटे से सहाबी, अल्लाह के रसूल उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे, उनको लगा कि अल्लाह के रसूल मुझे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सोचा कि आज मैं सहाबा को बतलाऊंगा कि अल्लाह के रसूल मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। महफिल में मौजूद थे सहाबा, अल्लाह के रसूल मौजूद थे, कहा अल्लाह के रसूल आप किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी बीवी हज़रत आयशा से। साहबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, नहीं, मर्दों में आप किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी ने कहा आयशा के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज हमारी हालत क्या है? एक सहाबी रसूल कहते हैं वो खामोश हो गए कि कहीं मेरा नंबर सबसे आखिर में ना आए, यानी एक मामूली या समाज और मामूली हम नहीं कह सकते, सहाबी रसूल हैं, लेकिन उनका दर्जा कहाँ आता है? बहुत बाद में। लेकिन अल्लाह के रसूल उनसे इस कदर मोहब्बत करते थे तो उनको लगता था कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आज हमारी मोहब्बतों की हालत क्या है? आज हमारी तवज्जो का हालत क्या है? आज हमारी एक दूसरे की कुर्बत की हालत क्या है? हम किस अंदाज से लोगों को करीब करते हैं, कैसे करते हैं? अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 155, ये जो मैं भी समझा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ही नहीं कहा रहमतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की रहमत थी अल्लाह के रसूल आपके ऊपर कि आप उनके ऊपर नर्म थे। अगर आप शुरू होते, अगर आप सख्त दिल होते, आपके आसपास कोई नहीं टिकता। लनफद्दु मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम, तो अगर उनसे गलतियां हो जाए दरगुजर करिए। अल्लाह अकबर। आज किसी से गलती हो जाए तो दरगुजर हम नहीं कर पाते, हम माफ नहीं कर पाते, हमारे अंदर जज्बा नहीं होता। ये जज्बा कौन पैदा करेगा? हमारे कायद वही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे रसूल को फ़अफ़ु अन्हुम, उनसे गलती हुई माफ करिए। वस्तगफिर लहुम, सिर्फ माफ नहीं करिए बल्कि उनकी मगफिरत की दुआ भी करिए, उनकी मगफिरत की दुआ भी करिए। वशाविरहुम फिल अम्र, और उनको अपने करीब रखिए, उनसे मशवरा करिए चीजों में, उनसे मसाइल में मशवरा भी करिए। फैज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, और जब मशवरा करें और फैसला कर लें किसी चीज के करने का, फिर अल्लाह पर भरोसा करें। फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह पर भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। ये आयत करीमा हमारे अखलाक को कहां पर लेकर जा रही? इस कदर अगर हमारे अखलाक व किरदार बुलंद हो जाएं, हम अपने रसूल के शैदाई बन करके उनके नक्शे कदम पर चलने लग जाएं, तो फिर वो शायर ने जो कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला,
फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, निकल कर हेरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। ये अल्लाह के रसूल का अखलाक था, ये अल्लाह के रसूल का ताल्लुक आम मुसलमानों के साथ था। आज हमारा ताल्लुक कैसा है? आज हम तय करते हैं कितने पैसे का मालिक है सामने वाला, उसके पास कितने पैसे हैं, स्टेटस उसका कितना आला और हरफा है। मेरे दोस्तों नहीं, जितना कम स्टेटस होगा अल्लाह का वो और मुकर्रब बंदा बनेगा। सब जानते हैं सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? गरीब मुसलमान। उनको करीब लाइए, उनको करीब लाइए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, ऐ लोगों दोस्त सिर्फ मोमिन को बनाओ, वला याकुल तामका इल्ला तकी, और तुम्हारे घर अगर कोई खाना खाए तो परहेजगार खाए। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा बहुत अमीर हो, हाँ अमीर तरीन इंसान हो। ये यहाँ पर ये मना नहीं किया जा रहा कि अमीरों को दावत नहीं दी जा सकती, लेकिन मुराद ये है कि हमको इन गरीबों के साथ, इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ मामलात करना, इनके साथ लेन देन करना, इनकी खबरगिरी करना, इनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि तकलीफ में परेशान लोग बड़े आसानी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के अपनी परेशानियां बयान करते थे, बड़े आसानी से बयान करते थे। हमको अपने अंदर इसको लाना है। एक दूसरी आयत में अल्लाह बयान फरमाता है, सूरतुल आराफ आयत नंबर 199, क्या कहता है अल्लाह ताला? खुदिल अफ़, माफी को माफ करो, लोगों को अपने दिलों को कुशादा करो, वसी करो। खुदिल अफ़, ठीक है अगर गलती हुई, अचानक गुस्सा आया, अल्लाह ताला से कोशिश करें, आज नहीं कल नहीं परसों नरसों तरसों कोशिश करेंगे, आप गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। आज आप गुस्सा होते हैं, अल्लाह ताला खुदिल अफ़, माफ करो लोगों को, वामुर बिल उर्फ, भलाई का हुक्म दो, वारिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज करो, जाहिलों के मुंह ना लगो। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब महसूस हो जाए कि ऐसे जाहिल किस्म के लोग लड़ाई झगड़े पर उतर सकते हैं या वो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उनको दरगुजर करना चाहिए, उनसे एराज करके रास्ता बदल देना चाहिए। ये आयत करीमा हम मुसलमानों को अपने दिल की तरबियत करने, अपना तज़किया करने, और इस पर हमको समाज और माशरे में कैसे रहना है उस पर उभारती है। एक माफी को आम करो, माफी को आम करो, वामिर बिल उर्फ, भलाई को का हुक्म दो लोगों को। पांचवी आयत करीमा, छठी आयत करीमा, अल्लाह ताला सूरह शूरा आयत नंबर 40 में बयान फरमाता है कि वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिथलुहा, बुराई का बदला अगर आपको देना है तो सिर्फ उतनी ही बुराई जितनी बुराई आपके साथ हुई है। आगे अल्लाह ताला क्या कहता है? अरे मौलाना, क्या कहते हैं हम लोग? अरे मौलाना हम कैसे माफ कर दें? कहते हो माफ कर दें, फला ऐसा नहीं, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अल्लाह ने कहा ठीक है, बदला लेना है तो जितना बदला, जितनी शर आपके साथ हुई है उतना, तो ये फैसला कौन करेगा? कितना किलो शर हमने किया, 1 किलो 2 किलो, कितना तेज चाटा मारा, हल्का मारा, तेज मारा, कितने फोर्स के साथ वो चाटा लगा, ये सारी चीजें तय होंगी, अल्लाह ताला तय करेगा। आगे अल्लाह ताला कहता है फमन अफ़ा व असलहा, लेकिन जिसने माफ कर दिया और जिसने सुलह कर दी खैर खाही के लिए, फाजरुहु अल्लाह, उसकी नेकी अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह कितनी नेकी देगा इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आयत करीमा हमको और आपको पैगाम देती है कि हम लोगों को माफ करें, बदला ले सकते हैं, बदला ना लें। अल्लाह ताला कहता है कि बदला लेने का जज्बा है आपके अंदर तो बराबर बदला लेना होगा। थोड़ा सा भी ज्यादा किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। यानी बदला लेना है तो बदला ज्यादा हो गया, आप जालिम करार पाए, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि आप माफ कर दें, आप सुलह करें, लड़ाई और जंग को आगे ना बढ़ाएं, बिरादरियों की बुनियाद पर, कबीलों की बुनियाद पर, इलाकायत की बुनियाद पर, खानदानियत की बुनियाद पर, इन चीजों की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े को फरोग नहीं देना है, उसे कमजोर करना है, माफ करना है। फमन नफा व असलहा, अल्लाह ने बयान फरमाया जिसने माफ कर दिया, जिसने खैरखाई की, सुलह करा दिया, फाजरु अल्लाह, रोजा हम लोग रखते हैं ना, रोजे की नेकी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा बंदा रोजा मेरे लिए रखता है, मैं उसका बदला उसे दूंगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने भी बयान फरमाया कि मेरे लिए अगर तुमने उसे माफ कर दिया और सुलह करी
خیر خواہی کے لیے تو اس کی نیکی میرے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی نیکی دے گا اس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یاد کریں اس وقت کو کہ میدان محشر میں اگر ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے، وہ ایک نیکی آپ کو مل نہیں سکتی، ہم کو مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے بچائے اور ہم لوگ کو بمپر چھوٹ کے ساتھ جنت میں داخل کرے، تاکہ اس طرح کی نوبت نہ مولا کریم، آمین۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا والکاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو سے محبت کرتا ہے۔ یہ محسن لوگ ہیں، یہ محسن انسانیت ہیں۔ کون؟ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپس میں ٹکراؤ ہو گیا نا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ مطلبی ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے مفاد پرستی کے شکار ہم ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کے آپسی حقوق، یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیات سے کیا مسائل نکلتے ہیں کہ رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو، صرف نسبی رشتہ نہیں ہوتا، دینی رشتہ ہے، دینی رشتے کی تقویت کیا ہوگی؟ العلاقۃ الانسانیہ کی بنیاد پر ہو یا علاقات الدینیہ کی بنیاد پر ہو، ایک دوسرے سے ہم محبت کریں مسلمان ہونے کے ناطے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ان کی خبرگیری کرنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی فلاح میں، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں، ایک دوسرے کی ترقی میں کام آنا، قوت طاقت ہر اعتبار سے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، یہ تمام چیزیں آتی ہیں ان آیات کی روشنی میں۔ اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی میں بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب ملاقات کرے تو سلام کرے، یہ حق ہے ایک مسلمان کی۔ اگر ہم سلام نہیں کرتے ہم حق مارنے والے ہیں، ہم اللہ کے ہاں ظالم قرار پائیں گے، ہم اللہ کے ہاں ظالم قرار پائیں گے اگر ہم سلام نہیں کرتے۔ اب اس میں سلام کرنے میں جو پہل کر لے جائے اس کا درجہ بلند ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سلام کرنے کا اس قدر دوڑ لگی رہتی ہے پہل کرنے کی کہ جو ہم لوگ کے سینئر تھے وہ سالکم ہی کہتے تھے، مطلب اگر آپ نے سلام کیا تو بھی سلام ہی کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ گستاخی ہو جائے گی جس سے ہم مل رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں کرنا ہے، سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے۔ آپ نے سلام کیا، سامنے والے کو جواب دینا ہے، سامنے والے نے سلام کیا، آپ کو جواب دینا ہے۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ کو بہترین سلام کا جواب دینا ہے، یا جو اس نے سلام کیا وہی اس کو لوٹا دینا ہے۔ پہلا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ، جب وہ دعوت دے اس کو قبول کرو، دعوت دے اس کو، اگر اس نے پہل کر لیا ہے دعوت دینے میں، آپ کی دعوتیں ٹکراتی نہیں ہیں تو آپ اسے قبول کرو، یا معذرت اگر کرنا ہے تو معذرت کرو، اگر ممکن ہو 1 دن 2 دعوتیں ٹکرا جائیں، قریب کے لوگ ہوں تو کوشش کریں دونوں جگہوں پر وزٹ کریں، ملاقات کریں، اس سے آپسی دلوں میں محبت مزید مضبوط ہوتی ہے اور قدر و منزلت ایک دوسرے کی بڑھتی ہے۔ تیسری چیز، تیسرا حق مسلمانوں کا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَأَنصَحْهُ، جب کوئی خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے، خیر خواہی طلب کرے تو بہترین خیر خواہی کرنی چاہیے، بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ آج معاشرے اور سماج کی حالت کیا ہے کہ اگر کوئی خیر خواہی یا مشورہ لینا چاہتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہڑپ لے۔ آج اسی لیے بہت سارے لوگ راز رکھتے ہیں، چیزوں کو نہیں بتانا ہے، خاموش ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سماج اور معاشرے میں اس قدر اخلاقیات مسلمانوں کی گر چکی ہے کہ پتہ ہوتے ہی رشتے کٹوا دیتے ہیں، رشتے کینسل کرا دیتے ہیں، اللہ اکبر، رشتے کینسل کرا دیتے ہیں، معاملہ اگر ہو رہا ہے معاملہ توڑوا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر آپ سے مشورہ طلب کیا گیا ہے، خیر خواہی مانگی گئی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بہترین مشورہ دیں۔ آپ کوئی بھی ہوں، کسی بھی لیول کے ہوں، اگر کسی مسلمان نے آپ سے مشورہ مانگا ہے
تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ مجرم ہوں گے. تیسرا. چوتھا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب وہ چھینک مارے اور چھینک پر الحمدللہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، تو پھر اس کے چھینک کا جواب دیں. جواب سب جانتے ہیں، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ کہے. تو یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی معمولی نہ جانیں، یہ دعا ہے، دعاؤں کے ہم محتاج ہیں، دعاؤں کے ہم محتاج ہیں. پانچویں چیز، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، اگر مسلمان مریض ہے، آپ کو پتا چلا، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اگر ممکن ہے ہم کر سکتے ہیں، اس کی عیادت کریں. اس سے آپسی محبت و بھائی چارہ بڑھتی ہے. اور کوشش یہ کریں، یہ ایک باہر سے چیز میں ایڈ کر رہا ہوں کہ شادی اور بیاہ میں جو لفافے لے کر آپ جاتے ہیں نا، وہ لفافے وہاں نہیں، ان مریضوں کے پاس دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ ہماری مدد کے مستحق ہیں، اندازہ ہے، ہم کو لگتا ہے کہ واقعی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ لفافے جو شادی اور بیاہوں کے موقع پر رسماً دیے جاتے ہیں، وہ وہاں نہ دے کر کے یہاں دیے جائیں. یہ زیادہ مستحق ہیں، ایسے مریضوں کی عیادت کریں. اگر خود آپ مدد نہیں کر سکتے، کوشش کریں ان کی مدد کرانے کی. اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے پرسنل واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگوں کے بیماریوں میں یا پریشانی کی حالت میں اپیل کیا میں نے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ نے کوئی سنستھا نہیں بنائی ہے، آپ یہ سب نہ کریں. ہم نے کہا دیکھیے، شروع میں تو دل میں آیا کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر دماغ میں آیا کہ نہ جانے کب سنستھا بنے گی، نہ جانے کب اس کا اکاؤنٹ بنے گا، اور نہ جانے کب میں وہ کام کروں گا. ابھی کام کی ضرورت ہے. آج نہ جانے کتنے لوگوں کے کام 10,000 5,000 20,000 50,000 60,000 70,000 کتنے کام آ جاتے ہیں. وہ ان بندوں سے پوچھیں جو مشکل حالات میں پریشان ہیں، مریض ہیں، پریشان ہیں، ان کو کتنا فائدہ ملتا ہے اندازہ کریں. یہی سوچ کر کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتا ہوں، اپنا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہوں، اور پھر اس کے ذریعے سے جو بھی تھوڑا بڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے وہ مریضوں کے حوالے کر دیتا ہوں. آپ چھوٹی سی نیکی کریں، کوشش کریں وہ کرنے کی. مثال میں محض اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سنیں تو دلوں میں نرمی آئے اور ہم بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں. یہیں سے سماج بنتا ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں. اس دل سے، ہاں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پانچویں چیز کہ مریض اگر ہے تو عیادت کریے. چھٹی چیز، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوں. اتنے بزی نہ بن جائیں کاروبار میں کہ جنازہ ہے نہیں جائیں گے. ہاں، کسی کے اپنے ہوں، قریبی ہوں، بتایا جائے پھر بھی نہیں جائیں گے. کتنے مسلمان آج آپ کو ایسے مل جائیں گے جو لوگوں کے جنازے میں شریک ہی نہیں ہوتے. یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس کو ہم کو حل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح مسلم کی روایت، ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ عود المریض، بیماروں کی عادت کیا کرو، واتم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وفق العانی، اور قیدیوں کو آزاد کراؤ. بھوکوں کو کھانا کھلانا جہنم میں جانے کا بڑا سبب، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، قرآن میں ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین. جہنمی جہنم میں کیوں گیا، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا اور بتایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے گیا. اس میں ایک وجہ یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. اللہ اکبر. خود کھانا کھلانا، آپ کے پاس پیسے ہیں ٹھیک ہے کھلائیے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس زبان ہے، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جن سے آپ بول دیں تو غریب کی مدد ہو سکتی ہے، آپ اپنے اسٹیٹس پر لگا دیں اس کی مدد ہو سکتی ہے، ہم کو ایسا کرنا چاہیے. جہنم میں جانے کا ذریعہ ولا یحض علی طعام المسکین. بعد میں ختم کر رہا ہوں، بالکل شیخ عامر کا لیٹر میرے پاس آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے آپسی حقوق کو بہتر بنانا ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی قدر اور منزلت کو سمجھنا ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ مل جل کر کے ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں، ایک دوسرے کے قریب آئیں، اصول اور ضابطے کے حساب سے زندگی گزاریں. صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول نیکی کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نیکی یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. البر حسن الخلق،
अच्छा अखलाक होना ये नेकी है। और वलिस्म वहाँ का फी सदरी का, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम्हें नापसंद हो कि लोगों को मालूम हो जाए। यानी एहसान ये है, यानी एहसान ये है, हम मोहसिन करार पाएंगे कि हम गुनाहों से तौबा करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। शरीयत ने तो यहाँ तक एहतमाम किया है कि जब 3 लोग हों तो 2 लोग कानाफूसी ना करें, क्योंकि उससे तीसरे को तकलीफ हो सकती है, जिसका हम और आप आए दिन मुशाहिदा करते हैं कि अगर हम 3-4 लोग हैं तो एक ना एक कानाफूसी शुरू हो जाती है और दिल में आता कहीं मेरे खिलाफ तो इसी बात नहीं चल रही है। इससे इस्लाम ने मना करा। इस्लाम इतना ज्यादा एक दूसरे की कदर करने की बात करता है और एक दूसरे का ख्याल रखने की बात करता है। इसमें आपसी हुकूक में खास ख्याल, सलाम कवाम करें, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे को इज्जत दें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए दुआएं करें, जिनके जो हक हैं इस्लाम ने जो दिए हैं उनको अदा करें, जो मुसलमानों के आपसी हुकूक हैं उसका ख्याल करें जो यहाँ पर गिनवाए गए हैं, और जो भी खैर और भलाई की चीज़ें हैं उसे लोगों तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। मौला से दुआ कि मौला करीम इन तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। बहुत शानदार खिताब रहा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुसलमानों के आपसी हुकूक पर शानदार खिताब किया। जैसे एक चीज मैं ऐड कर दूं, आमतौर पे हम लोग पड़ोसियों के मामले में बहुत कोताह हैं, लापरवाही बरतते हैं, है ना। जी जैसे मिसाल के तौर पे घर में कुछ बना रहे हैं, अगरचे दाल हो, सालन हो, गोश्त हो, जो भी हो, अक्सर देखेंगे ना तो आपस में पड़ोसियों के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। तो कभी कुछ तोहफे तहائف की शक्ल में खाना भेज देना, नाश्ता भेज देना, कुछ भी भेज देना, ताकि इससे अगर कोई हसद, कोई अदावत, कोई बुग़्ज़ पैदा हो गया है तो वो खत्म हो जाए। भाई, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो कहा था कि अय मुस्लिम औरतों, तुम्हारी पड़ोसन अगर बकरी का खुर्द दे रही है तुमको तो उसको भी हकीर ना जानो। जी जी। और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने कहा कि या अबा ज़र्रिन इज़ा तबख्त मरक़तन फ़अक्थिर माअ वतअज्ज जिरानक, कि अबू ज़र जब तुम सालन बनाओ तो पानी बढ़ा दो और अपने पड़ोसी का ख्याल करो। तो इस्लाम मतलब यहाँ से शुरू करता है। बोटी की बात अल्लाह के रसूल ने नहीं की, गोश्त की बात नहीं की, और कहा कि पानी बढ़ा दो। यानी आपकी जो हालत है उस हालत में आप रहें, बस ये है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल करें। जी, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को बाइस खैर व बरकत बनाए। मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।